نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک بھائی نے بہت زیادہ فریاد کیا ہے اور ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ فریاد لے کر آتے ہیں کہ ہم زناکاری میں مبتلا ہے، کچھ ایسا کریں کہ ہم زنا سے بچ جائیں، کیونکہ زہر میں اچھا اور برا نہیں ہوتا، زہر زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ کسی مسلمان کا شائع نشان نہیں کہ گناہ کرے، لیکن گناہوں میں جو سب سے بڑا ذلیل گناہ ہے وہ ہے چوری اور زنا۔ چوری اور زنا ایسے دو گناہ ہیں جو انسان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ اب بہت سارے مرد اور عورتیں ایسے ہیں جن کو یہ شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے زنا کا، لیکن مسلمان ہوتا ہے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضمیر کی آواز سن لیتا ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ فطرت ہے، فطرت تبدیل تو نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح بھوک ہے، پیاس ہے، بھوک اور پیاس دو ایسے چیزیں ہیں کہ کھانے اور پینے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح خواہشات ہیں، یہ بھی انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے۔ ایسے لوگ میرے پاس آئے، فون کر کے آئے کہ ہم ان گناہوں سے کیسے بچیں، زنا سے کیسے بچیں، کوئی آسان طریقہ یا وظیفہ بتا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، ایک ایسا عمل کہ زنا تو کرنا دور کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی آپ تصور بھی نہیں کریں گے، تصور، اور کوئی لمبا چوڑا اور مشکل عمل بھی نہیں بتاؤں گا کہ کوئی نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا آسان عمل جو ہر مرد اور عورت کے بس میں ہوگا وہ کر سکے گا، اور 100% وہ اس برے عمل سے بچ بھی جائیں گے۔ لیکن اس بات کو ذرا دھیان اور غور سے سن لیجیے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مشاہدات کرائے گئے، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے مرد اور عورتوں پر نظر پڑی
جن کے سامنے پاک صاف اور ستھرا گوشت پڑا ہوا ہے، وہ مرد اور عورتیں اس پاک اور صاف گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون احمق لوگ ہیں جو صاف ستھرا گوشت چھوڑ دیتے ہیں اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو کہ حلال بیویوں کے ہوتے ہوئے، حلال شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی نفسانی خواہشات غیر اسلامی طریقے سے پورے کر دیتے ہیں، یعنی زنا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، تو اتنا سخت گناہ، تو بچنا بھی اس سے بہت ہی آسان ہے۔ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہے ان کو صرف ایک عمل کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کے دل میں زنا کا خیال آئے، کسی لڑکی کا خیال آئے، کسی عورت کا خیال آئے کہ میں اس سے بدکاری کروں، تو اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیے کہ کیا اگر اس لڑکی کی جگہ میری بہن ہوتی تو کیا اس کے ساتھ میں بدکاری کو برداشت کرتا؟ کبھی نہیں۔ اس عورت کی بجائے اگر میری ماں ہوتی تو کیا میں اس کو برداشت کرتا؟ کبھی نہیں۔ اگر اس عورت کی جگہ میری بیوی ہوتی تو کیا میں کسی غیر مرد کے ساتھ اس کو برداشت کرتا؟ کبھی نہیں۔ کسی عورت کی جگہ میری پھوپھی ہوتی، خالہ ہوتی، چاچی ہوتی، بھتیجی ہوتی، بھانجی ہوتی، تو ان کے ساتھ میں کسی غیر مرد کو برداشت کرتا؟ کبھی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو اسی بات پر 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ کسی بھی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں دوسرے لوگوں کی عزتوں کو کیوں خراب کر دوں؟ کیونکہ میرے تعلقات جن عورتوں کے ساتھ ہیں، یا تو وہ کسی کی ماں ہے، یا بیوی ہے، یا بہن ہے، یا خالہ ہے، یا پھوپھی ہے، یا بھتیجی ہے، یا بانجی ہے، تو جتنا میں غیرت کھاتا ہوں اپنی بہن بھائی پر، تو اسی طرح تو دوسرے لوگ بھی ہیں، تو کیوں میں دوسروں کی عزت کو خراب کروں جو کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس عمل سے 1 منٹ پہلے 1 منٹ یہ سوچ لیجئے، آپ کو راہ پر چلتی ہر عورت میں اپنی ماں اور بہن نظر آئے گی۔ کبھی بھی کسی عورت پر آپ کی نگاہ نہیں پڑے گی، بری نگاہ، اور اگر پڑ بھی گئی تو یقین جانیے اس کے اندر آپ کو اپنی ماں نظر آئے گی، بیوی نظر آئے گی، بہن نظر آئے گی۔ اس بات کی میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اس عمل سے آپ زنا سے بچیں گے،
اور آپ زنا کی تصور بھی نہیں کریں گے، تصور انشاءاللہ تعالی، لیکن اس پر ایک مرتبہ عمل ضرور کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔